السلام علیکم فرینڈز، اچھی باتوں کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ حامد۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اور کہانی، کسان اور چور۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا، اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی، سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کے پانی کی ضرورت دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرا ہے، اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی ہو گیا ہوں۔ بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا سڑک کے کنارے بنی ہوئی چادر دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ان کے کان میں کسر پسر کی آواز آئی اور کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہوئے اور غور سے ان کی باتیں سننے لگے۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے انتظار اور کرنا ہوگا، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول لے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، خدا بخش کے ساتھ بہت سارا دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس 16 ہیرے جواہرات اور اس سے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھی ہوئی بہت امیر آدمی ہے۔ اور یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیا اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درخت کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانے پر بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بجے چھکی مگر خدا بخش نے تو ابھی تک جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چور گھر سے قریب آگے آیا۔ ایک چور نے کھڑکی سے اندر دیکھ کر جھانکا اور بولا، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ خدا بخش نے چور کو آہٹ سن لی تو وہ ذرا زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں کچھ بھی چور آ گئے، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لی ہے۔ ارے پھر تو ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنے سونا اور جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے۔ ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دے دی اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور جواہرات ہے۔ پھر زور سے بولے، پہلے مجھے سونے کی اینٹی اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا دیے، ان کی پیٹھ کڑی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے ان صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہ سکے۔ خدا بخش نے قہقہ لگایا اور بولا، میں نے ان کو ایسی جگہ چھپائی جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے۔ میرے ہیرے جواہرات تھیلی میں لاؤ۔ اور پھر پتھر لے آئے۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں، اب ذرا سے اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ اسٹاپ کی آواز سنی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے، لاٹھین بجائے انتظار کرنے لگے۔ پہلے چور بولا، انہوں نے اپنا سارا سونا جواہرات کنویں میں چھپا دی ہے، اب وہ سونے چلے گئی ہے اور بہت جلد سوئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑے کر باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلے چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتر گا اور صندوق نکالوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالنے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت شکر ہے میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والی صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ یہ تھی ایک نیا ویڈیو۔ ہر جگہ میں اپنے ذہن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔